السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 293 سیریل ہے۔ ہم آج انشاءاللہ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ بات چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی پر، تو ہم انشاءاللہ 3 باتیں رکھیں گے۔ ایک تو تکیہ کے بارے میں، اور دوسرا انگوٹھی کے بارے میں، اور تیسرا عطر کے بارے میں۔ یہ 3 باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، بستر کا جب میں نے ذکر کیا تھا تو تکیہ کا ذکر بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن تکیہ کیونکہ ایک الگ ٹاپک تھا اور تکیے میں کافی باتیں تھیں، تو وہ اس کی لپیٹ میں لاتے تو وہ ٹائم اس وقت پورا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بغیر تکیہ کے نہیں لیٹتے تھے، تکیہ آپ رکھتے تھے، اور عربوں کا بہت پرانا کلچر جو ہے وہ تکیہ ہے۔ اس لیے ان کے کلچر کے مد نظر رکھتے ہوئے بھی اللہ نے جو جنت کا نقشہ کھینچتا ہے اللہ، تو آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ان کے لیے بڑی ہی اٹریکٹیو ہیں ان کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ مطلب جیسے وہ پانی نہیں جانتے، ابھی آپ یہاں والوں کے لیے یا جو کیرلا والوں کے لیے بولیں کہ وہ ندی ہے، یہ وہ عام سی بات ہے، لیکن ان کے لیے پانی اور نہریں اور کیا کہتے ہیں ندی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، یا پھر مختلف قسم کے باغات۔ تو ان کے کلچر میں جو چیزیں تھیں ان کا وہ ذکر زیادہ کرتا ہے، تو اس میں ان کے یہاں اسی لیے جنت میں تکیے کا ذکر بہت ہے۔ قرآن مجید میں بھی تکیے کا ذکر ہے کہ لوگ جنت میں جو ہوں گے وہ اونچے اونچے پلنگوں پر ہوں گے، اور ان پلنگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ آٹو سسٹم پر ہوں گے۔ مطلب جیسے آدمی کو جب بیٹھنا ہے تو نیچے ہو جائیں گے اور اس کے بعد وہ اونچے ہو جائیں گے، تو اس میں ذکر ہے کہ تکیہ لگی ہوئی ہوگی۔ تو اس طریقے سے تکیے کا ذکر جو ہے وہ جنت کی بھی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ لگانے کا 2 انداز تھا۔ ایک تکیہ تو عمومی طور پر جیسے لگایا جاتا ہے سر کے نیچے تکیہ لگاتے تھے، اور ایک تکیہ یہ تھا کہ آپ دائنی یا بائیں ایسے ٹیک لگاتے تھے اور تکیے کے اوپر لگاتے تھے۔ بعض صحابی باقاعدہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف جو ہے وہ ہاتھ ٹیک لگائے ہوئے تکیے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرلی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی آ جاتا تھا، اور خاص کر باہر کا اگر کوئی آدمی آ جاتا تھا، تو آپ ٹیکا چھوڑ دیتے تھے، ٹیک چھوڑ کر کے نارمل پوزیشن میں بیٹھ جاتے تھے۔ اور جو روز کے لوگ رہتے تھے جن سے زیادہ بے تکلفی رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا لگائے رہتے تھے۔ تکیے کی قسمیں، تکیے میں 2 قسم کے تکیے کا ذکر ہے۔ ایک تکیہ تو چمڑے کی ہے، کثرت سے اس کا ذکر ہے کہ چمڑے کی تکیہ ہوتی تھی۔ ایک تکیے میں بالوں کا ذکر ہے کہ تکیہ کا جو کور تھا وہ بالوں کا تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ چمڑے کی آج بھی جو چیزیں بنتی 2 طریقے کی بنتی ہیں۔ ایک چمڑا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم فریش ہوتا ہے، اس کے اوپر بال نہیں ہوتے، اور بعض چیزیں ایسی بنتی ہیں کہ چمڑے پر ہوتا ہے اور اس کے اوپر بال بھی اوریجنل لگا رہتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ چمڑے کی وہ بھی تھی اور اس کے اوپر بال موجود تھے۔ اور جو آپ نے تکیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز بھی دیا تھا، وہ تکیہ چمڑے کا تھا، اور اس کے اندر جو ہے ایک گھاس ہوتی تھی، ازخیر کہتے ہیں اس کو عربی میں، اس گھاس کا نام ہے، اس میں تھوڑی سی مہک آتی تھی، خوشبو آتی تھی، تو وہ گھاس جو ہے وہ تکیہ کے اندر بھری جاتی تھی، یا پھر کھجور کی چھال جو ہے نا وہ بھری جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی کوشش کی کہ کاٹن کی تکیہ، یعنی کاٹن بھرا ہوا ہو،
ایسی حدیث مجھے مل نہیں پائی. تو یا تو اس کے اندر گھاس کی حدیث ہے کہ اس کے اندر گھاس بھری ہوتی تھی، اور یا اس کے اندر کیا ہے کہ کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی. یہ روایت جو ہے وہ مسند احمد نے ذکر کی ہے. تکیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 چیزیں پیش کی جائیں تو آپ اس کا انکار نہیں کریں. اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبھی ہم جاتے ہیں تو کسی آدمی نے تکیہ پیش کیا تو نہیں میں تکیہ نہیں لگاتا، ایسا نہیں بولنا چاہیے. یہ جو ہے وہ سنت کے بھی خلاف ہے اور کلچر کے بھی خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا انکار نہیں کریں. اگر کوئی آدمی تکیہ پیش کرے تو لے لیں، اگر آپ کو نہیں بھی لگانا ہے فی الحال لے لیں. مطلب یہ نہیں کہ نہیں میں تکیہ نہیں لگاتا، ایسا نہیں بولیں. اور دودھ کے بارے میں ہے کہ اگر دودھ کوئی پیش کرے نا تو دودھ کا بھی انکار نہیں کرے. اور تیسری چیز جو ہے وہ خوشبو کے بارے میں ہے. بعض حدیثوں میں کچھ اور 2-1 چیزوں کا بھی ذکر ہے، لیکن تکیے کا ذکر جو ہے وہ ہر ایک میں ہے. جہاں پر بھی 3 کی بات کہی گئی ہے، ایک جگہ خوشبو کے بجائے تیل کا ذکر ہے تو اس میں بھی تکیے کا ذکر ہے، بلکہ تکیہ کے ساتھ سب کا ذکر ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تکیہ اگر پیش کیا جائے تو آپ کو جو ہے تکیے کا انکار نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں سے یہ بھی ایک عادت تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تھا گھر میں بیٹھتا تھا تو آپ تکیہ اسے پیش کرتے تھے. تو یہ ہم کو بھی چاہیے کہ جب کوئی مہمان آئے گھر پہ، اگر زمین بیٹھنے کا رواج ہے تو اس کے لیے تو تکیہ مشٹ ہوتی ہے، تو وہاں پر مہمان کو جو ہے وہ تکیہ پیش کیا جائے. رات میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مہمان گھر میں آیا ہے تو اس کو تکیہ کا اہتمام کیا جائے، مطلب رات میں تکیہ سونے کے لیے اس کو دیا جائے. یہ تکیے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. تکیہ کے اوپر غلاف بھی چڑھاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک کپڑا آیا، اس کپڑے میں کچھ پکچر بنی ہوئی تھی جانوروں کی، تو انہوں نے پردے کے دروازے پہ ٹانگ دیا. وہ دروازے کے پردے کا لوکیشن ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھے تو وہ سامنے نظر آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بہت اٹریکٹ کیا اس نے. تو انہوں نے فوراً پردہ اتار کر کے اس کو کیا کیا، کاٹ دیا، اور کہتی کاٹ کر کے میں نے غلاف بنا دیا. تو پتہ ہے چلا کہ تکیے کا غلاف بھی ہوتا تھا. تو تکیے کے غلاف کا مطلب یہ ہوا کہ پکچر کو اندر کر دیا، پکچر اوپر نہیں رکھا غلاف بنانے میں، پکچر کو اندر کر دیا اور اس سے تکیے کا غلاف بنا دیا گیا. تو کبھی کبھی اگر تکیہ میسر نہیں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو فولڈ کر کے تکیہ بنا لیتے تھے، جیسا آج بھی ہم لوگ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں. ایک مہمان بھی آئے اللہ کے رسول کے پاس، اس وقت تکیہ کا نہیں تھا، تو آپ نے فوراً چادر کو فولڈ کیا اور فولڈ کرنے کے بعد تکیہ بنا لیا. تو کپڑے کی تکیہ بھی استعمال ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب جب تکیے کپڑے کا تکیہ استعمال کیا گیا ہے یہ سفر کا واقعہ رہا ہوگا. تو سفر میں جو ہے نا وہ تکیے کا کپڑے کا تکیہ استعمال کیا گیا. دوسری چیز انگوٹھی ہے. انگوٹھی کے بارے میں ایک بات پہلے سمجھ لیں کہ انگوٹھی عرب کا کلچر نہیں ہے. آج بھی انگوٹھی بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. انگوٹھی عرب کا کلچر نہیں ہے. سن 6 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اور مکے سے اور اس کے اطراف میں فارغ ہو گئے، یعنی یہ ہوا اسلامی حکومت اور اسلامی حکومت کا جھنڈا گڑ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ کی کہ اطراف میں جو بڑے قبیلے ہیں، جو سردار رہتے ہیں، جو بادشاہ رہتے ہیں، ان سب کو اسلام کی دعوت دی جائے. یہ بات آپ پکی جان لیں کہ اسلام کی دعوت ہر شخص کے لیے ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اور قیامت میں کوئی آدمی اس سے بچ نہیں پائے گا. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ہمارے آفس میں غیر مسلم کام کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی ہے تو قیامت میں وہ آپ کے اوپر ضرور کلیم کرے گا، کیونکہ وہ اللہ اس کو بولے گا جہنم میں جاؤ، پوچھے گا کہ اللہ وجہ کیا جہنم میں جانے کی، تو بولے گا کہ آپ نے اسلام نہیں قبول کیا. تو اللہ بولے گا وہ اسلام کس کے پاس تھا؟ وہ بندہ بولے گا اللہ وہ اسلام کس کے پاس تھا؟ بولے گا مولانا سراج صاحب کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے. تو مولانا سراج صاحب پہلے پکڑے جائیں گے، وہ بعد میں پکڑا جائے گا.
اور یہ بات آپ کو بہت سنجیدگی سے بتا رہا ہوں، یہ ایک دم لائٹ لینے والی بات قطعی نہیں ہے۔ کم سے کم جو آپ کی دنیا ہے، دنیا سے مراد یہ ہے جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، علائق سلائق ہے، پارٹیوں میں بلاتے ہیں، ان کے ہاں پارٹیوں میں جاتے ہیں، خوشی غمی میں شریک رہتے ہیں، وہ آپ کی دنیا ہے، وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، ان کو سب کو دعوت دین دینا ہی دینا ہے۔ ہم کو جو اللہ کے راستے میں مر جاتے ہیں، اس کے پہلے بھی ایک مرتبہ غالباً آپ کو بات بتائی ہے، ان کو ہم شہید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ شہید میں کبھی بھی عربی میں شہید کا معنی قتل کے ہوتے ہی نہیں ہے۔ شہید کے معنی شاہد کے ہیں، شاہد کے معنی گواہی دینے والا۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ منجد میں اٹھا کے دیکھیں، منجد جو عربی کی بڑی مشہور ڈکشنری ہے، حالانکہ وہ مسلمان کے لکھی ہوئی نہیں ہے، اس نے اس لفظ کی ڈیفینیشن لکھ رکھی ہے کہ شہید وہ آدمی جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے قیامت میں گواہی دے گا کہ اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کو دین کی دعوت دینے گیا، اس نے جان تک لے لی میری، اصل یہ گواہ والا، اس لیے اس کا نام شہید کہا جاتا ہے۔ وہ شہید بمعنی شاہد کے، عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ فعیل بمعنی فاعل ہوتے ہیں، تو یہ فعیل کے وزن پر ہے، شہید بمعنی شاہد کے ہیں، کہ وہ گواہی دینے والا کس چیز پر؟ کہ میں نے آپ کے دین کو بندوں تک پہنچایا اور اس پہچانے میں میں نے جان بھی لگا دی۔ تو یہ اس موضوع پر لوگ بات کرتے نہیں ہیں، اور نہ ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ایک سنجیدگی سے بات آپ کو کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر کوئی آپ کی ہماری ساری عبادت ایک کونے میں کھڑی ہو جائے گی۔ اس سوال کا جواب دینا ہی دینا ہے ہر آدمی کو۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں جہاں پر کہا ہے امتً وسطً لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم مڈل کلاس کی امت ہو، زمانے کے لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے، شہداء علی الناس، لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہے۔ کیا؟ جب وہ کہے گا کہ اللہ مجھے اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، آپ کو کھڑے ہو کر بولنا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں اس کو کتاب دیا، میں اس کو سی ڈی دیا، میں اس کو کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن یہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہ گواہی ہر مسلمان کو دینی ہی دینی ہے، چاہے اپنے عمل کے ذریعے آپ دے دیں۔ ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، آپ جس آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی طریقے سے رہیں کہ سامنے والا پوچھے کہ یا صاحب یہ کس مذہب کا ماننے والا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ایسی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں 4 لوگ، جیسے رجسٹرار آفس ہوتا ہے جہاں پہ زمین لکھی جاتی، سب رشوت کھاتے ہیں ٹوٹل۔ وہ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے، آپ دیکھیں سارے ڈپارٹمنٹ، ابھی مثال کے طور پر 2 بجے ریلوے بکنگ سنڈے کو بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ 2:01 پر بھی جائیں گے تو آپ کو بکنگ نہیں ہونی ہے، آفس کلوز ٹائم ہوگا، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی وقت چلے جائیے رات کے 9 بجے تک، اس آفس کی ساری لائٹ جل رہی ہے اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ڈیلی پیسہ آنا ہے اور وہ لاکھوں میں ہے۔ تو اس میں ایک مسلمان بندہ بیٹھا ہے مثال کے طور پر، اس کو وہ رشوت نہیں لیتا، وہ رشوت نہ لے کر کے بتانا چاہتا ہے، عملی تبلیغ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں رشوت نہیں لیتا۔ تو ایک عملی تبلیغ ہوتی ہے، ایک قولی تبلیغ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ عملی تبلیغ بھی پیش کی، قولی تبلیغ بھی پیش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آدمی کو جس کو قتل کرنے جا رہے تھے، اس نے کہا مجھے پانی پینا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ مجھے آخری خواہش ہے، مجھے پانی پلا دیجیے۔ آپ کے سامنے بیان کیا، جب وہ پانی پینے کے لیے کٹورا لایا گیا تو اس نے پانی پھینک دیا، کرسچن تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پانی جب لے کر آیا تو پوچھا، اس نے کہا آپ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ میں پانی جب پینے کی پوزیشن میں رہوں گا تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پی لو گے میں قتل نہیں کروں گا۔ اس نے یہ کہتے ہی پانی پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کیوں پھینکا؟ کہا آپ کا وعدہ ہے
کہ جب تک یہ پانی نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے. یہ پانی اب کبھی نہیں پیا جا سکتا. آپ اندازہ کریں اس کو بھی یقین تھا کہ ایک مسلمان اس کا نام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں. اسی بات پر وہ مسلمان ہوا, تلوار پر نہیں مسلمان ہوا تھا. آپ دیکھیں حضرت عمر کے کیریکٹر پر مسلمان ہوا. تلوار تو پہلے چلی, چل کر گرفتار ہوا, وہاں نہیں مسلمان ہو سکا. تلوار کی ڈر نے اسلام نہیں قبول کرایا, حضرت عمر کے کیریکٹر نے اسلام قبول کرایا. ایسے ہمارے پاس سینکڑوں واقعات ہیں کہ جس میں عمل سے تبلیغ کی گئی اور سامنے والا اسلام کا فدائی بن گیا اور اسلام کا جو ہے جان پر دعوت دینے والا. تو اس طریقے سے یہ بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے. یہ بیچ میں بات آ گئی, کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ اس میں پوری بات آنی چاہیے. اس کا شرعی حکم کیا ہے, تبلیغ ایسے لوگوں کے درمیان میں کہاں سے شروع کی جائے. آپ آفیسر ہیں تو نیچے والوں کو تبلیغ کیسے کریں, آپ نیچے والے ہیں تو اوپر والوں کو تبلیغ کیسے کریں. یہ ساری باتیں اس میں آنی چاہیے, کیونکہ یہ آپ کے لیے ویسے ہی ہمارے لیے ضروری ہے جیسے سانس لینا ضروری ہے. اتنی یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یاد دلائے گا انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. تو ان کا یہ انگوٹھی ان کا کلچر نہیں ہے. کس کا؟ عربوں کا کلچر نہیں ہے. سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسی پر بات آئی. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے, اور دعوت شروع ہی کی گئی, مسلمان تو کوئی تھا ہی نہیں. دیر از نو ون, سنگل آدمی بھی مسلمان نہیں تھا. دعوت کا سارا کام کیا گیا ہی غیر مسلم کے لیے. تو اللہ کے رسول نے جب خط لکھا تو ایران اور روم وغیرہ سے یہ اطلاع آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ اگر آپ ان کو خط بھیجیں گے اور اس پر سیل نہیں ہوگی تو ان بادشاہ اس خط کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, چھوتے بھی نہیں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹھ کر کے یہ سوچا کہ سیل بنانی چاہیے. تو اس وقت انگوٹھی کے ذریعے عموماً سیل لگاتے تھے. تو آپ نے انگوٹھی بنوائی اور انگوٹھی میں لکھوایا محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ لکھنے کی اسٹائل بھی آپ نے جو ہے نا, اوپر اللہ لکھا, 3 لائن میں انگوٹھی میں لکھا تھا. اوپر لکھا تھا اللہ, بیچ میں محمد, لاسٹ میں رسول, تاکہ اللہ نیچے نہیں آنا چاہیے. اگر ایسے لکھ دیتے محمد رسول اللہ تو محمد اوپر ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کہاں ہو جاتا؟ نیچے ہو جاتا. آپ نے اس لکھنے میں بھی پروردگار عالم کا نام اونچا رکھا. اور پھر آپ جو ہے نا اس انگلی میں مہر لگاتے تھے, اور آپ نے ایک دم پابندی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی آدمی بھی محمد رسول اللہ کی سیل کی انگوٹھی نہیں بنائے گا. تو سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگوٹھی کا کلچر عرب کا کلچر نہیں ہے. یہ ضرورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی. لیکن کوئی آدمی اگر انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو سنت ادا ہوگی, اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا. آپ نے کبھی انکریج نہیں کیا پبلک کو انگوٹھی پہننے کے لیے. اس لیے ہمارے بعض علماء اس وقت سے, صحابہ کے زمانے سے, اس بات پہ اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف انہی لوگوں کو انگوٹھی پہننی چاہیے جو قبیلے کے سردار ہیں, جن کو سیل لگانی ہے, بقیہ کسی کو نہیں پہننی چاہیے. بہرحال لیکن اس پر نہیں ہے, انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے. انگوٹھی کے بارے میں کہ ساری باتیں کر لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی بنوائی اس کے اوپر محمد رسول اللہ نقش تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. وہ جو نقش تھا وہ نقش اسی چاندی میں تھا. انگوٹھی بھی چاندی کی تھی اور نقش بھی چاندی پر تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت پتھر کی بھی انگوٹھی پہنی ہے. اس کے علاوہ بھی انگوٹھی پہننے کا ہمارے پاس ثبوت ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنتے تھے اور داہنے ہاتھ کی اس چھوٹی والی انگلی پہ پہنتے تھے. ایک روایت ایسا معلوم ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چھوٹی انگلی میں انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے. حالانکہ سیاستہ کی روایت ہے, ایک نہیں کم سے کم 200 روایت ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے. جو منع ہے یا جو یہ حضرت علی فرما رہے کہ لاسٹ انگوٹھی میں نہیں پہننا چاہیے, تو لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں ملا کے جب پہنے تو لاسٹ میں نہیں پہنے.
مطلب اس میں بھی پہنا ہے انگوٹھا، اس میں بھی انگوٹھی پہنی، اس میں بھی انگوٹھی پہنی، ایسا نہیں کریں، ایسی شکل میں صرف اسی میں پہنے. لیکن لاسٹ انگوٹھی میں دائیں ہاتھ میں پہننا ایک دم سنت سے ثابت ہے کہ پہنی جا سکتی ہے. جس میں منع ہے وہ 3 انگلی ہے کہ 3 انگلی میں انگوٹھی پہننے کے لیے منع کیا گیا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ ہے انگوٹھا، یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، ان تینوں انگلی میں نہیں پہننی چاہیے. سنت طریقہ یہ ہے کہ آخری والی میں پہنیں، اگر اس میں نہیں پہننا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ پہنیں. لیکن ان تینوں کے لیے باقاعدہ منع کے حدیث موجود ہے کہ اس پر انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے. بعض روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں انگوٹھی کی بھی چھگلے میں حدیث پہنی ہے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو روایت ایک دم سچی ہے. تو پتہ ہے چلتا ہے کہ کبھی دائنے میں پہن لیا، کبھی بائیں میں پہن لیا، جس صحابی نے جس ہاتھ میں دیکھا اس کی روایت نقل کر دی. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی میں آپ نے انگوٹھی پہنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میرے ابا جان نے انگوٹھی پہنی اور اس کے اوپر جو وہ لگا ہوا تھا وہ عقیق پتھر کا تھا. اس کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں. یہ آج کل لوگ جو پہنتے ہیں فیروزہ ہے یا عقیق ہے یا اور بھی زمرد ہے، ایسے 2-4 پتھر پہنے جاتے ہیں، ہرے رنگ کا ایک پتھر آتا ہے. اس میں عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری تقدیر بن جائے گی. اگر اس عقیدے سے کوئی پہنے گا تو یہ حرام ہے، شرک ہے. آپ میڈیکلی طور پر پہن سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ عقیق پتھر اگر آپ کے بدن سے ٹچ رہا تو صحت اچھی رہے گی، یا یہ کہ آپ کو چکر نہیں آئے گا. میڈیکلی کوئی بھی ریزن بتائے تو اس کی وجہ سے پہنا جا سکتا ہے. تو چاہے وہ عقیق پہنے، چاہے کوئی فیروزہ پہنے. شیعہ حضرات سب فیروزہ پہنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے مارا نا چاقو، اس کا نام فیروز تھا. اس خوشی میں اس پتھر کا نام فیروز رکھا گیا ہے، اور وہ ہر وقت اس کو اس پہ پہنے رہتے ہیں. ان کے پہننے کی وجہ کوئی نہیں ہے، وجہ صرف یہ دشمنی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی، اس بنیاد پر وہ فیروزہ پتھر پہنتے ہیں. تو ایسی شکل میں عقیق پتھر پہننا بھی ہے، جائز ہے اور پہنی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے. پیتل ہو یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ آرٹیفیشل جتنی بھی چیزیں چاندی کے علاوہ، جب تک سونا نہیں حرام تھا سونے کی انگوٹھی پہنی جاتی تھی، صحابہ بھی پہنتے تھے. اس کے بعد سونے جب حرام کیا گیا مسلمانوں کے لیے اور مردوں کے لیے تو صحابہ نے پھر اتار کر کے پھینکا. تو پیتل کی انگوٹھی بعض لوگ پہن کر اللہ کے رسول کے پاس آئے، ابو داؤد کی روایت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بتوں کی علامت ہے، یعنی کہ اس وقت پیتل سے بت بنتے تھے، آج بھی بنتے ہیں، اس وقت بہت زیادہ بنتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اتار دیا. اتارنے کے بعد دوسرے دن آئے تو لوہے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے، لوہے کا چھلا پہن کر آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جہنم کے زیوروں میں سے ایک زیور ہے. تو پتہ چلا، اس لیے ہمارے یہاں علماء کی اکثر رائے یہ ہے کہ چاندی کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی جو ہے نا، ناجائز اگر نہیں تو مکروہ تو سب کے نزدیک ہے. لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت کے نزدیک تو ایک دم ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے سخت عزت پر کہا ہے کہ سوائے چاندی کے کوئی انگوٹھی نہیں پہنی جائے. یہ الگ بات ہے، وہ قبر پر جتنے لوگ رہتے ہیں وہاں وہ 20 انگوٹھی پہنتے ہیں اور الگ الگ ساری آرٹیفیشل پہنتے ہیں، لیکن ان پر سخت جو ہے وہ ہے. یہ جو انگوٹھی پر لکھا جاتا ہے، جیسے دیوبند میں ایک انگوٹھی ملتی ہے، اس میں جو ہے وہ حروف مقطعات لکھے رہتے ہیں، اس کے بڑا بزنس ہے وہ. تو انگوٹھی پر کوئی بھی چیز ایسی لکھائی جا سکتی ہے جو اللہ کی یاد دلائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح الباری میں تشریح لکھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ الحمدللہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ نبی کا وہ والی انگوٹھی تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا تھا حضور کے زمانے. آپ نے منع فرما دیا تھا کیونکہ اسے ڈپلیکیٹ ہونے کے چانسز تھے. حضرت مسروق ایک تابعی ہیں، ان کی انگوٹھی پہ اسم اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام. ابراہیم کے بارے میں ہے، یہ بھی ایک تابعی ہیں کہ ان کے انگوٹھی پہ باللہ لکھا ہوا تھا. حضرت جعفر صادق
رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ان کی انگوٹھی پہ العزت للہ لکھا ہوا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پہ لکھا تھا نعم القادر اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ انگوٹھی پہ اس قسم کے مختلف الفاظ ضروری نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ ہی اور آج کوئی اگر لکھانا چاہے تو محمد رسول اللہ بھی لکھ سکتا ہے، کیونکہ اب وہ جو وجہ تھی وہ کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ لہذا انگوٹھی پہ مختلف قسم کے الفاظ برکت کے جو ہے وہ لکھوانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انگوٹھی پہنتے تھے تو عموماً اس کا جو لکھا ہوا حصہ ہوتا تھا وہ اندر رکھتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں، سبل الہدیٰ ایک سیرت کی کتاب ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو ہے وہ انگوٹھی جو لکھی رہتی تھی نا اس کو اندر رکھتے تھے۔ ملا علی قاری بہت مشہور عالم ہے اور بہت جید قسم کے عالم ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اندر لکھنے میں اندر رکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ بدن سے ٹچ رہے گا، جب آپ اس کو باہر رکھیں گے تو یوں رہے گا، جب اندر رکھیں گے تو بدن سے ٹچ رہے گا ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر خاکساری ہے، شوبازی نہیں ہے۔ جو لکھی ہوئی چیز نا اس کو بندہ جب اندر رکھا ہے تو اس میں خاکساری ظاہر ہوتی ہے۔ عورتیں وغیرہ کبھی جب پہن لیتی ہیں نا تو دکھاتے پھرتے ایسے ایسے اشارہ کرتے رہتے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ جائیں گے تو بڑا لمبا جائے گا۔ اچھا، بعض روایت میں ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی باہر بھی رکھا، تو ایسا ہو سکتا ہے انگوٹھی ڈھیلی رہی ہو، کبھی باہر چلی گئی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ تر کیا کرتے تھے، جو لکھا رہتا تھا وہ اندر کی طرف رکھتے تھے۔ سونے کی انگوٹھی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی کیا ہے، حرام ہے۔ میں نے کوشش کی کہ انگوٹھی کا وزن معلوم ہو، بعض لوگ اس کو کچھ وزن بتاتے ہیں لیکن وہ وزن مل نہیں پائی حدیث میں ہمیں۔ اگر کبھی مل جائے گا تو سوال جواب کی نشست میں انشاءاللہ اس کو رکھیں گے کہ ایگزیکٹ جو ہے وہ اس کا وزن کیا تھا جو انگوٹھی جو پہنی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ انگوٹھی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انگوٹھی پہننا جائز ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، 3 انگلی میں نہیں پہننے کی حدیث ہے۔ نمبر 3، لوہے، پیتل اور آرٹیفیشل دوسری چیزوں کی انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے۔ انگوٹھی اگر پہننی ہے تو چاندی کی پہننی چاہیے۔ یہ چاندی کی انگوٹھی میں جو لکھا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تھے تو اس کو اتار دیتے تھے۔ اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ جب آدمی ٹوائلٹ وغیرہ میں جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو اتار کر کے باہر رکھ کر جائے۔ یہ باتیں انگوٹھی کے بارے میں۔ تیسری چیز، آخری چیز، عطر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عطر سب انبیاء کو پسند ہے، عطر ایک نیچرل چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے کہ ہم کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں، نماز، عطر اور عورت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت زیادہ پسند تھا، اور اس عطر میں عود بہت پسند تھا، اور اس عود میں عود ہندی بہت پسند تھا۔ یہ ہندوستان ہی کا اسپیشل عود ہے، یہ عطر ہے جس کو عود کہتے ہیں۔ یہ ایک درخت ہوتا ہے، آسام کے علاقے میں پایا جاتا ہے، تو اس کو نکالنے میں بہت محنت لگتی ہے، اس لیے بہت مہنگا ہوتا ہے۔ اب اس وقت جو اصلی عود ہے وہ کم سے کم 30,000 روپے 10 گرام کی ویلیو ہے، سونے کے برابر ہے تقریباً، اجمل والوں کا 30,000 سے نیچے نہیں ہے، اس کے اوپر ہے۔ عربوں میں تو اور مہنگا ہے، ہندوستان میں یہ 30,000 روپے تولا چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عود ہندی بہت پسند تھا، اور اس کے بعد آپ کو جو دوسرا عید پسند تھا وہ مشک پسند تھا، اور تیسرا جو آپ کو پسند تھا وہ ہینا پسند تھا۔ ہینا ایک پھول ہوتا ہے، اس کی خوشبو سے عطر بنایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو عطر پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطر جو ہے وہ کن کن موقع پر استعمال کرتے تھے؟ ویسے تو کثرت سے استعمال کرتے تھے، کیونکہ آپ کی جیب میں عموماً عطر کی ڈبی رہتی ہی تھی، اور آپ جو عطر کی ڈبی رکھتے تھے، لہذا اس نیت سے عطر کو جیب میں رکھنا یا اپنے پاس بیگ میں رکھنا یہ ایک گویا کی سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کیا ہے، اپنے پاس عطر رکھتے تھے۔ جب وضو کرتے تھے تو اس کے بعد آپ عطر لگاتے تھے، نمبر 1۔ عیدین کے موقع پر عطر لگاتے تھے، جمعہ کے موقع پر بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ عطر لگاتے تھے، تہجد میں جب اٹھتے تھے تو عطر لگاتے تھے، اور کسی مجلس میں جب جاتے تھے، مطلب جیسے کوئی وفد آ گیا، کوئی ملنے والے لوگ آ گئے،
تو ایسے وقت پر اسپیشلی جو ہے وہ عطر لگا کر کے جاتے تھے. رات میں جب بیویوں سے ملنا ہوتا تھا تو بھی آپ عطر لگاتے تھے. جب تعلیم دیتے تھے یعنی تقریر وغیرہ کرتے تھے فجر کے بعد یا جس وقت بھی ذکر کرتے تھے اس وقت بھی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگاتے تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام واقعات کو اکٹھا کیا ہے کہ ان موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگاتے تھے. یہ جو عطر لگانے کا طریقہ ہے، یہ جو عطر لگاتے ہیں اس پر لگا کر پھر ایسے سے کر کے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. میں 2-3 دن سے اس کی تحقیق کر رہا تھا. الہ آباد میں ہمارے ایک بھانجے داماد ہوتے ہیں، وہ بھی علمی آدمی ہیں. ان سے بھی میں نے کہا کہ ذرا آپ تلاش کریں، یہ جو عطر لگانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ثابت ہاتھ میں لگا کر کے پھر بغل میں لگایا جائے، ایسا حدیث ملی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم بالصواب. ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ عطر لگانے کے طریقوں کے اسپیشل آپ کے سامنے بیان کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی کا واقعہ نقل ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پر عطر لگاتے تھے اور باہوں پر لگاتے تھے. ایسے ایسے باہوں پر لگانے کا ذکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ذاتی طور پر خود آپ کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی جو عطر سے کہیں زیادہ تھی. حضرت انس کی والدہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جب آپ گرمی میں لیٹتے تھے کبھی تو پسینہ جو ٹپکتا تھا تو وہ چھوٹا سا کاٹن لے کر اس کے اوپر رکھ دیتی تھی، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب وہ پھول جاتا تھا نا تو اس کو شیشی میں ڈال لیتی تھی. اور جب وہ شیشی میں ڈال لیتی تھی اور کبھی اس کو لگا لیتی تھی تو مدینے میں لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون سا عطر ہے، کیونکہ وہ کہیں بھی جو ہے نا یقینی بات ہے وہ مارکیٹ میں ملنے والی چیز نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ خود جو ہے وہ آپ جدھر سے گزرتے تھے لوگ تھوڑی دیر کے بعد بھی اگر گزرتے تھے تو یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں. بعض صحابی تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خوشبو سے جان جاتے تھے کہ آپ کس طرف سے گئے ہیں اور کہاں گئے ہیں. یعنی اگر ہم کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم وہ خوشبو پکڑ لیتے تھے اور ہم کو آئیڈیا لگ جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خوشبو ایک ہوتی تھی. ویسے آپ کو بتائیں ہر انسان کے جسم سے ایک مہک نکلتی ہے، خوشبو تو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کو مہک کہتے ہیں. وہ مہک کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی خراب ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیص یوسف علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ ہمارے باپ کی آنکھ چلی گئی ہے تو اپنے بھائیوں سے انہوں نے کہا کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور لے جا کر کے میرے ابا کی آنکھ پہ ڈال دو، انشاءاللہ وہ دیکھنے لگیں گے. تو جب مصر سے چلا قافلہ اور وہ قمیص لے کر کے چلا، اب مصر سے آپ کے کنعان عراق میں ہے، اس کی دوری تقریباً سمجھاؤ 2000 کلومیٹر سے اوپر ہے. 2000 کلومیٹر سے یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو ان کے بھائی بیٹوں نے کہا کہ آپ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی قمیص پہنچی. تو ہر انسان میں ایک خوشبو ہوتی ہے، بلکہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے. گائے اور بھینس خاص کر یہ اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلا سکتی جب تک وہ اس کو سونگھ نہیں لیں. جب وہ سونگیں گی تبھی دودھ پلائیں گے. اسی لیے کبھی کبھی گائے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کے چمڑے کو نکال کر اسے بھوسا بھر دیا جاتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے کہیں، اور وہ اس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. ورنہ وہ دودھ نہیں دیتی، گائے بھینس بھی نہیں دیتی. وہ بچہ اگر فوراً مر گیا ہے تو اس کو بچے کی یاد رہتی، دودھ اپنے آپ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ اس کا گوشت نکال کر کے چمڑا نکال لیتے ہیں، چمڑا نکال کر کے اس کے اندر بھوسا بھر دیا جاتا ہے اور ایک دم شیپ دے دیا جاتا ہے اس کو اس کے بچے کا، اور وہی چمڑا رکھا جاتا ہے جو چمڑا اس کا رہتا ہے وہ اس کو سونگتی ہے، اس کے بعد ہی دودھ دیتی ہے. تو جانوروں میں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. بہرحال ہر انسان میں ایک مہک ہوتی ہے، کسی کی اچھی ہوتی ہے کسی کی خراب ہوتی ہے. ہمارے یہاں فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے لونڈی خریدی، لونڈی سلیب خریدی اور اس کے بغل سے بدبو آ رہی ہے ایسی شکل میں، آپ چاہیں تو خریدا ہوا مال مالک کو واپس کر دیں.
اتنی اس کی اہمیت ہے اس مہک کی. تو لہذا خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اتنی پیاری نکلتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ اس کو عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے نقل کرنے کی کوشش کی اور یہ تینوں باتیں بیان کی. کل انشاءاللہ زندگی رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر ہم بات کریں گے اور نیچے سے بات کریں گے, ایک ایک چیز پر بات کریں گے. اور یہ آج کل جو ربیع الاول چل رہا ہے اس کے جھنڈے کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ جھنڈا جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کس کس موقع پر استعمال کیا ہے. یہ جتنے جھنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں آج کل, ایک بھی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں, نہ کلر کے لحاظ سے نہ موقع کے لحاظ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہرے رنگ کا جھنڈا استعمال کیا ہو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی کلر کے جھنڈے استعمال کیے, یا تو وائٹ استعمال کیا اور یا کیا ہے بلیک استعمال کیا. اور جیسا آج جو ہے وہ فلیگ ایک نیشنل فلیگ کے نام پر ہے, ایسا کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ جو ہمارے پاس نیشنل فلیگ ہے, نیشنل برڈ ہے, نیشنل جو ہے وہ اینیمل ہے, ایسا جو ہے نا وہ کانسیپٹ اسلام میں ہے نہیں. تو لہذا وہاں پہ جھنڈے کی اتنی کوئی اہمیت نہیں تھی. جھنڈا اللہ کے رسول جہاد میں لے کر گئے ہیں, وہ جہاد تو کرنا نہیں ہے تو آٹو رکشے پہ ہی گھما لے کم سے کم, سمجھے نہیں. اب اتنے اچھا حیرت اس میں یہ ہے, چلو ہرے رنگ کا ہو جائے کوئی بات نہیں, اس میں جو تکلیف دہ بات ہے جھنڈے میں کہ مندروں پہ تکونا جھنڈا بیچ میں کٹا ہوا رہتا ہے. اب ویسے جھنڈے بھی وہ بنا رہے ہیں. یہ تکلیف دہ بات ہے کہ آپ نے نقالی کی جھنڈے کی اور ایسی کر دی کہ وہ لنگوٹ کی شکل میں جھنڈے کو انہوں نے بنا دیا. یہ بہت سخت تکلیف دہ بات ہے. تو جھنڈے کے بارے میں بھی بات کریں گے اور جھنڈے لگانے والوں کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.